پہلے کتنے لوگ تھے، کتنی بڑی بڑی سویلائزیشن تھی، تباہ و برباد ہو گئی. اس میں ریشنل لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یار اگر وہ قومیں تباہ ہوئی ہیں تو ہم نے بھی تباہ ہو جانا ہے. اگر ان قوموں کی غلطیوں کو اسٹڈی کیا جائے، ریشنلی انالیسس کیا جائے، تو ہم ان غلطیوں سے بچ سکتے ہیں. وہ کس لیے تباہ ہوئی تھی، ہم بچ سکتے ہیں. تو قرآن اپیل کرتا ہے ریشنل لوگوں کو، اور یہ نالج کے بغیر ہو نہیں سکتا. یاد رکھیں، بلائنڈنس کبھی بھی امپیریکل اور آبزرویشنل نہیں ہو سکتی. بلائنڈنس کبھی بھی ریشنل نہیں ہو سکتی. نالج ریشنل ہوتا ہے، آبزرویشنل ہوتا ہے، امپیریکل ہوتا ہے. نالج قرآن کو مخاطب کر رہا ہے. تیسری، اول الالباب. الباب لب سے نکلا ہے. لب دوسرے لفظوں کے اندر عقل، شعور اور منطق کو کہتے ہیں. اول الالباب کا مطلب ہوگا ایسے لوگ جو لاجیکل ہوں، لاجیکلی دیکھتے ہوں چیزوں کو، لاجیکل، منطق کے ذریعے، ترک کے ذریعے چیزوں کو سمجھتے. سورہ زمر کی آیت 9 میں اللہ فرماتے ہیں، قل اے نبی سے کہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اللہ فرماتے ہیں نبی ان سے کہیں نا، پھر ان سے کہیں کہ کیا نالج والے لوگ اور بلائنڈ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس میں تو نصیحت ہے لاجیکل لوگوں کے لیے. کیا نالج والے اور بلائنڈ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں قرآن یہ کہہ رہا ہے. وہ دوسری آیت بھی ہے نا، هل يستوي الاعمى والبصير، وہ بھی الفاظ ہیں. دوسری اور بھی آیتیں ہیں کہ کیا نبینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نالج، قرآن نالج کو، ہاں اول الالباب، ٹھیک ہو گیا، اول الالباب یا اول الالباب ہے. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. میں اول پڑھ رہا تھا. اول النہا، اول الابصار، اول الالباب، او نہیں ہے. یہ آپ نے سمجھ لیا. اب یہاں ایک نقطہ ہے جو بونس کے طور پر پیش کر رہا ہوں میں، جن کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے. قومی یاقلون، اس قوم کی جو عقل کرتی ہے، اس قوم کے 3 طرح کے افراد ہوتے ہیں. نمبر 1 اول الالباب، نمبر 2 اول النہا، نمبر 3 اول الابصار. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اول الالباب قرآن میں آیا ہے 16 مرتبہ، اول النہا آیا ہے 2 مرتبہ، اول الابصار آیا ہے 3 مرتبہ. ان کو اگر ہم جمع کریں، ایڈ آن کریں، تو ٹوٹل نمبر بنتا ہے 21. 6 + 2 + 3 = 21. اور جب ہم قرآن کی 21 سورہ دیکھتے ہیں تو اس سورہ کا نام ہے الانبیاء. یعنی دوسرے لفظوں میں قرآن آپ کو نالج کے ذریعے یہ چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ اول الالباب، سب سے زیادہ اول النہا اور سب سے زیادہ اول الابصار، جس قوم کو وہ لوگ لیڈ کر رہے ہوں گے نا، اس طرح کی قوم کو، وہ انبیاء ہیں. یعنی یہ نقطہ نکلتا ہے آپ کو قرآن سے. تو 21 ٹائمز ریشنل، امپیریکل، آبزرویشنل، لاجیکل لوگوں کی کیٹیگری کو قرآن میں جتنی بار اکٹھا کیا جائے تو جس صورت کا نام بنتا ہے الانبیاء. اس کا مطلب یہ ہے، جو میں سمجھاؤں، بات ہے یہ کو قرآن یا حدیث تو نہیں ہے، آپ کی اپنی آبزرویشن ہوتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو اول الالباب، اول النہا، اول الابصار کے لیڈرز ہیں، الانبیاء، وہ انبیاء ہیں. یعنی انبیاء ایسی قومیں پیدا کرتے ہیں. اس سے بھی آپ کو ایک دقیق نقطہ ملتا ہے کہ انبیاء نالج پیدا کرتے ہیں، بلائنڈنس پیدا نہیں کرتے. تمام انبیاء، تمام پروفٹس نالج بیس چیزوں کو رکھتے ہیں، برین واش یا بلائنڈ فیتھ یا بلائنڈنس پیدا نہیں کرتے. یہ چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے. اس سے اور بھی کئی چیزیں ہیں، میں اس کو انٹینشنلی اسکپ کرتا جا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں اس کو بریف رکھ کے، کیونکہ ہم نے، آپ کو پتا ہے آگے پروگرامز اور کرنے تقریباً 14 کے قریب، اس کو لے کے چلیں گے. آگے بڑھتے ہیں. قرآن نے ایک ٹرم یوز کی ہے، سیرو فی الارض. یہ تو ویسے مختلف مقامات پر آیا، مگر قرآن میں 2 مقامات ایسے ہیں جہاں سیرو فی الارض کی بات کی گئی. یاد رکھیں، زمین میں گھومنا ٹوریزم کی وجہ سے یا جاب کی وجہ سے ہوتا ہے. عام طور پر جاب یا ٹوریزم. قرآن نے نالج بیس ٹوریزم کو آپ کے سامنے رکھا. آج لوگ ٹریول ولاگز کر رہے ہوتے ہیں.
قرآن نے 1400 سال پہلے نالج کے لیے سیرو فی الارض کا حکم دیا، نالج کے لیے، جس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن اسلام صرف آپ کو ایک علاقے کے اندر بند رہنا نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے دنیا کو ایکسپلور کرنا ہے، نالج کے لیے دنیا کو ایکسپلور کرنا ہے۔ اگر بلائنڈنس کی بات ہوتی تو کبھی بھی قرآن یہ بات نہ کرتا دو مقامات پر۔ سنیں قرآن 22 کی 46 میں فرماتا ہے افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا، یہ کیا زمین میں نہیں گھومتے، سیر نہیں کرتے تاکہ ان کو ایکسپلور کریں، یہ ایکسپوجر ملے۔ لہم قلوب یعقلون بہا، فتکون فا آیا ہے، تو یاد رکھنا ہے کہ جب نفی یا نہیں کے بعد فا آ جائے یا امر کے بعد فا آ جائے تو وہ بیسیکلی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے افلم یسیروا فی الارض، یہ زمین میں نہیں گھومتے۔ تو سوال اٹھتا تھا اللہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں زمین میں گھومنے کے لیے ان کو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تاکہ ان کو ایکسپوجر ملے، نالج ملے، دنیا میں گھومیں، ان کو پتا چلے دنیا میں چل کیا رہا ہے، عقل حاصل کریں۔ او اذان یسمعون بہا، یا پھر ان کے کان کھلے ہوں تو لوگوں کو بولتا پڑھتا، نالج والے لوگوں کو گھومتا پھرتا دیکھیں، ان کے کان کھلے ہوں، ان کو پتا چلے دنیا میں چل کیا رہا ہے۔ تو سیروا فی الارض سے پتا چلتا ہے کہ قرآن نالج کرنے کے لیے، آپ کو نالج حاصل کرنے کے لیے بتاتا ہے، نہ کہ بلائنڈنس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او اذان یسمعون بہا فانہا، اب آگے وہ جملہ آ رہا ہے جو بلائنڈنس ورسز نالج کو ایکسپلین کرے گا، اوریجنل بلائنڈنس کو، جس کو ایڈریس کیا ہے الفرقان نے۔ فانہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، جس کو اوریجنل بلائنڈنس کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن آپ کو نالج کے ذریعے بتا رہا ہے کہ بلائنڈنس کیا ہے، نالج الگ بتاتا ہے، بلائنڈنس الگ بتاتا ہے آپ کو، تاکہ سمجھاتا ہے کہ بلائنڈنس کیا ہے جس سے بچنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے آنکھوں کا اندھا نبینا نہیں ہوتا، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، سینوں کے اندر جو دل ہے نا، جو آپ کا کانشیسنس ہے، جو آپ کا انٹلیکٹ ہے، وہ جب اندھا ہو جائے تو پھر آپ اندھے ہوتے ہیں، اور اس کو روشن کون کرتا ہے؟ نالج کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری آیت 29 کی 20 قرآن میں، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق travel throughout the land and see how he originated the creation۔ قرآن آپ کو یہ چیز بتا رہا ہے کہ زمین میں گھومو تاکہ تم نالج حاصل کرو کہ تمہارا اوریجن کیا ہے۔ آج اوریجن آف سپیشیز، اوریجن آف یونیورس، اوریجن آف لائف پر بات ہو رہی ہے۔ قرآن آپ کو سیروا فی الارض کہہ کر اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی ابتدا کا، آپ کی اوریجن کا، کوئی ایوولوشن کہہ رہا ہے، کوئی ڈیزائن کی بات کرتا ہے، کوئی ایلینیٹڈ ہونے کی بات کرتا ہے کہ باہر سے کسی نے آپ کو ڈراپ کیا ہے، مختلف قسم کی تھیوریز ہیں۔ تو زمین میں گھومو، فانظروا کیف بدأ الخلق، دیکھو۔ اچھا، ایک اور نقطہ ذہن میں آ گیا، فانظروا، فانظروا یہاں ورڈ یوز ہوا ہے قرآن کا، جس کا مطلب یہ ہے دیکھو۔ دیکھنا بھی ایک امپیریکل اور آبزرویشنل ایویڈنس کے بیس پر آئے گا۔ فانظروا یہ نہیں کہا قل سیروا فی الارض فاسمعوا کیف بدأ الخلق، تو سنو کیسے آگا، نہیں، فانظروا دیکھنا ہے۔ تو دیکھنا نالج کی بنیاد ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے چیز کو دیکھنا، اس کو کہا جاتا ہے۔ میں نے کئی نقطے سکپ کیے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں عین الیقین ورڈ بھی یوز ہوا ہے، جس سے آپ کو نالج بیس فیتھ ملتا ہے، نہ کہ بلائنڈ فیتھ ملتا ہے، یعنی بیسک انڈرسٹینڈنگ آپ کو ملتی ہے۔ خیر، اس کے علاوہ تدبر فی القرآن ایک ٹرم یوز ہوتی ہے قرآن میں، بار بار، یہ میں نے اپنی طرف سے اس کو ہائیڈنگ کے طور پر یوز کیا ہے۔ فرقان کے اندر ایک چیز استعمال ہوتی ہے، ٹرم استعمال ہوتی ہے تدبر فی القرآن۔ سوال یہ ہوتا ہے، یہ غور سے سنیے گا، قرآن اگر بلائنڈنس کی بات کرتا تو قرآن میں تدبر کا کیوں کہتا؟ کیونکہ تدبر تو ہوتا ہے نالج کی بیس پر، تدبر ہوتا ہے انٹلیکٹ کی بیس پر، تدبر ہوتا ہے ریشنل کی بیس پر، تدبر ہوتا ہے لاجک کی بیس پر، ہیں؟ تدبر فی القرآن، یہ اگر قرآن بلائنڈنس کی بات کرتا تھا تو قرآن کہتا کہ
یعنی قرآن کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ تدبر نہ کرو بلکہ جو ہے اس کو مانو. تدبر فی القرآن کا مطلب یہ ہے آسان لفظوں میں اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ قرآن کی آیات کو بھی تحقیق اور جو ہے کیا اس کے لیے ورڈ یوز ہونا چاہیے تدبر کی بنیاد پر, تحقیق اور تدبر کی بنیاد پر سمجھنا. قرآن کی آیات کو بھی تدبر کہتے ہیں بار بار گزرنا اس چیز سے اور دیکھنا کیا لکھا ہے اس میں اور کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں. مثال کے طور پر میں نے ایک آیت کو اپنی دلیل کے طور پر کوٹ بھی کیا. تو قرآن 38, 29, 4, 82 اور 47, 24 ان 3 آیتوں پر تدبر فی القرآن پر بات کی گئی ہے اور تدبر فی آیاتی ہی پر بات کی گئی ہے. اس کی آیتوں میں تدبر کرو جو کہ نالج کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر بلائنڈنس ہوتی تو کہا جاتا بس جو کہہ دیا گیا ہے اس پر مان لو, بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو تم پر نازل کیا گیا ہے اس پر تدبر کرو. ٹھیک ہے. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ آیت ہے وہ سورہ فرقان 25 کی 73 ہے, قرآن 25 کی 73. وہ کیا بیان کرتی ہے اور ختم ہونے والی ہے ہماری پریزنٹیشن. آج کا ہمارا سسٹم ختم ہونے والا ہے. میں نے اس کو زیادہ لمبا نہیں کھینچا کیونکہ ٹاپک بڑے تھے, اس میں کئی چیزیں تھیں, مگر کیوں نہیں میں نے کھینچا اس کو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. وہ آیت کیا کہتی ہے؟ وہ آیت کہتی ہے and those who when reminded of the verses of their Lord do not fall upon them deaf and blind. کہ جب ان لوگوں پر اللہ کی آیات یعنی قرآن پڑھ کر یا قرآن ان کے سامنے پیش کیا جائے do not fall upon them deaf and blind, تو قرآن کی آیتوں پر بھی گونگے, بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرنا. بتاؤ مجھے ایسی کتاب قرآن ہے جو اپنی آیت کے بارے میں بھی کہہ رہی ہے کہ یہاں بھی بلائنڈنس نہیں چلے گی. اس سے بڑی نالج کی بات ہے کوئی قرآن میں؟ تم کہتے ہو قرآن بلائنڈنس کی بات کرتا ہے, قرآن اپنی آیتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بلائنڈ نہ بنو. اپنی آیتوں کے بارے میں, دوسروں کو تو چھوڑ دینا, خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میری آیتوں کو بلائنڈ اور ڈیف بن کر آپ نے اس پر صرف گر نہیں پڑنا بلکہ تدبر کرنا ہے, ریسرچ کرنی ہے. یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن آپ کو بلائنڈنس نہیں بلکہ نالج بیس بلیور بناتا ہے, نالج بیس فیتھ عطا کرتا ہے, نالج بیس ریشنل لاجک اور آپ کا جو ہے ایکسپوجر رکھتا ہے. نالج بیس, بلائنڈنس بیس نہیں. آخری سلائیڈ آپ کے سامنے رکھ کے پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کو میں نے کم کیوں رکھا ہے, یعنی آج میں نے اس کو بریفلی رکھا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے. آخری اب ہم چلتے ہیں فرقان بلائنڈنس کو کس نظر سے دیکھتا ہے. قرآن نے جب بلائنڈنس کو ایکسپلین کیا ہے تو یقین کریں علم کے کانٹیکسٹ میں ایکسپلین کیا ہے اور بلائنڈنس کو ظلمات سے تشبیہ دی ہے, جس سے یہ چیز پتا چلتی ہے کہ قرآن بلائنڈنس کو پسند نہیں کرتا ورنہ کبھی مثال نہ دیتا اس کی. قرآن کہتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 24 میں مثل الفریقین کالاعمی والاصم, ایک اندھے اور ایک گونگے کی مثال, بہرے, گونگے, اندھے اور بہرے کی مثال ایسی ہے والبصیر والسمیع, جس کے مقابلے کے اندر دیکھنے والا اور سننے والا ہو. هل یستویان مثلا, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون, اور تم کیوں ریشنل اور عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کیا ایک اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ اگر قرآن بلائنڈنس کو فالو کرنے کی بات کرتا تو قرآن کبھی بری شکل کے اندر بلائنڈنس کو پیش نہ کرتا, اس اعتبار سے کہ وہ کہتا کہ دیکھنے والا اور اندھا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. هل یستویان مثلا, کیا یہ مثال کے طور پر بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ هل یستویان مثلا, کیا یہ دونوں مثلا بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے. عربی زبان میں استفہام انکاری بولتے ہیں کہ سوال کیا جائے مگر خود پتا ہو کہ اس سوال کا جواب نفی میں آئے گا. نہیں ہو سکتے. کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو پھر قرآن کیسے تمہیں کہے گا کہ اندھے ہو جاؤ جب خود قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھنے والے کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا اندھے کے ساتھ؟ پھر قرآن تمہیں کہے گا کہ خود اندھے ہو جاؤ؟ وہ تو کہے گا نالج حاصل کرو, آنکھیں کھولو. سورہ الرعد کی آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں قل
هل يستوي الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور. کیسی اگزامپل دی ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی ان سے کہیں کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے بلائنڈ فیتھ کو، بلائنڈنس کو اندھیرے سے، ظلمات سے تشبیہ دی ہے، اور اس کے مقابلے میں نالج کو نور سے تشبیہ دی ہے، علم کو نور کہا ہے، جس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ قرآن نالج بیس فیتھ کی بات کرتا ہے، نالج دینے کی بات کرتا ہے، نہ کہ بلائنڈنس کی. یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ہے. اسی چیز کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا. یہاں پر میں بہت اس کو لے کر چلنا چاہتا تھا، مگر میرے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو مختصر کیوں رکھا ہے، حالانکہ کئی ایسے پوائنٹس ہیں جو میں خود فیل کر رہا ہوں تشنا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو اس ٹاپک پر ابھی رہتی ہیں. کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا پہلے میرا ارادہ تھا میں اس پروگرام کو 2 پارٹس میں کروں گا. پارٹ نمبر 1 میں 7 پوائنٹس، پارٹ نمبر 2 میں 7 پوائنٹس، پروگرام ختم. مگر جب میں نے دیکھا کہ ایک ایک پوائنٹ اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس سلسلے سے ہم ہندو نوجوانوں کو اور مسلم نوجوانوں کو گیتا اور قرآن کا ایسا کمپیریٹو انالیسس، کمپیریٹو اسٹڈی پیش کریں جس سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو اور ان کی درشٹی تبدیل ہو جائے، ان کا پیراڈائم تبدیل ہو، ان کی سوچ تبدیل ہو، ان کا اینگل تبدیل ہو قرآن اور گیتا کو پڑھنے کا. وہ سوچیں. اور قرآن کے بارے میں جو یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہوا تھا، ایک نیریٹو بنایا ہوا تھا کہ قرآن جناب اندھ وشواس کا نام ہے، قرآن آپ کو جناب صرف یہ کہتا ہے اندھے ہو کر گر پڑو، قرآن یہ کہتا ہے بس سمن بکمن بن جاؤ، یا قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو اندھوں کی طرح بس پیچھے چلتے رہو. بلکہ قرآن کا ایسا اینگل آپ کے سامنے ہے. ابھی بہت سی چیزیں انفولڈ ہونی ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے نوجوان دوستو، چاہے وہ ہندو ہیں مسلمان ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سیریز میں ہمارے ساتھ رہنا. آپ نے آپ کو اتنی میں کہتا ہوں کہ ایکسائٹنگ قسم کی اور شاکنگ قسم کی، یہاں تک کہ ٹھیک ہے نا، ایک پازیٹیو شاک ہوگا، شاکنگ قسم کا اینگل ملے گا قرآن کو پڑھنے کا، شاید جس سے پہلے آپ نے قرآن کو اس طریقے سے نہیں دیکھا ہوگا. اور یہ کو میرا کمال نہیں ہے، قرآن ہی ہے جس کو میں پیش کروں گا. میرا کمال تو تب نعوذ باللہ تب ہوتا نا جب میں کو گھڑ سے چیز گھڑ کے لے آیا ہوں. قرآن میں وہ چیزیں موجود ہیں، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے، یا آپ کا دھیان نہ جانے کی وجہ سے، یا کبھی اس طرح نہ پڑھنے کی وجہ سے کئی دفعہ یہ آیتیں آپ سے آپ اگنور کر دیتے ہیں، وہ نہیں نظر آتی ہیں آپ کو. مگر یہ ہے کہ جب آپ اس اینگل سے چیزوں کو دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن نے کیسے کہا ہے. اچھا، اب میں یہاں ایک چیز بیان کر کے پھر لنک اوپن کرتا ہوں. دیکھیں آگے تقریباً 13 پوائنٹس باقی ہیں. ان 13 پوائنٹس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں آنے والی ہیں جو چیزیں آج میں نے بریفلی ایکسپلین کی ہیں. اس لیے میں نے اس پریزنٹیشن کو چھوٹا رکھا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جب انفولڈ ہوں گی نا تو آپ کا مائنڈ بن چکا ہوگا. اور آپ اگر پہلے آج سے کوئی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، جب آج سے 14 ہفتے بعد وہ پروگرام کے اینڈ پر پہنچے گا، قرآن کے بارے میں اس کا سوچنے سمجھنے کا مزاج بدل چکا ہوگا. قرآن کے بارے میں ایک ایسی جانکاری اس کو مل چکی ہوگی جس سے شاید پہلے وہ آشنا اور واقف نہیں تھا. یاد رکھنا ہے. تو اسی لیے اس پروگرام، اس سیریز کو آپ نے میرے ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی اسپیشل ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں میں آخری بات کر کے پھر لنک اوپن کر دیتا ہوں جو اسی سے لنک تھی. وہ یہ ہے، قرآن نے صرف نالج گین کرنے کا حکم نہیں دیا کہ نالج گین کرو. قرآن نے صرف یہ حکم نہیں دیا، قرآن نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ نالج گین کیسے کرنا ہے. یاد رکھنا، بھگوت گیتا آپ کو میڈیٹیشن کے ذریعے موکش پراپت کرنے کی بات کرتی ہے، اس طرف لے کے جاتی ہے، نالج بیس نہیں. قرآن آپ کو نالج سیکھنا کیسے ہے اس طرف لے کے جاتا ہے. مان لو مثال کے طور پر 1 منٹ کے لیے، اگر گیتا نالج کی بات کرتی بھی ہے تو گیتا نالج گین کیسے کرنا ہے اس کا پروسیجر نہیں دیتی، اس کا پروسیجر نہیں دیتی. یہ چیلنج ہے ہمارا، نالج گین کیسے کرنا ہے.
हवाई फायर नहीं। और इन आगे जाने वाले एपिसोड्स के अंदर ये पहला पॉइंट बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस होगा। कुरान आपको, मैं आपके सामने कुरान की आयतें रखूंगा, अपने लफ्ज नहीं रखूंगा, कुरान की आयतें रखूंगा जो इतनी क्रिस्टल क्लियर होंगी आपको समझाने के लिए कि नॉलेज गेन कैसे करना है। ये है कुरान के नॉलेज वाला होने की निशानी, ब्लाइंडनेस की नहीं। ठीक है जी, ये बहुत जरूरी है। खैर, लिंक जनाब हम पब्लिक करने लगे हैं, और आज मैं नोट कर रहा हूं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि श्री कृष्णा के भक्त जो हैं वो आज जरूर सामने आएंगे भगवत गीता के लिए ना, आना चाहिए। अच्छा, मुस्लिम्स ज्वाइन ना करें, तेरा भाई बैन हो जाएंगे, ठीक है ना। 1 से 2 बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो लोग हमें पुराना सुन रहे हैं उनको पता है कि जब टॉपिक नॉन मुस्लिम्स का होता है तो हम नॉन मुस्लिम्स को ही लेते हैं, इसके अलावा नहीं लेते। आपसे मोहब्बत है, आपका बहुत शुक्रिया। और ये याद रखें, अगर आपको लगेगा कि जी जो है ना अपना हम कब बोले, हम कब बात, तो भाई आपके लिए ओनली मुस्लिम स्ट्रीम रखते हैं, उसमें आप लोग आया कीजिए, ठीक है ना। ओनली मुस्लिम स्ट्रीम आपके लिए रखते हैं। अगर इस स्ट्रीम के अंदर भी आप लोग आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर तो मामला खराब हो जाएगा जी। मैं देख रहा हूँ कुछ श्री कृष्णा के भक्तों को बड़े अरसे बाद मुझे पाटिल भी दिखाई दे रही है। पाटिल आ जाओ ना, यही तो टाइम है। मैंने कहा था, आज से 1.5 साल पहले हमारी बात हुई थी पाटिल से, तो मैंने पाटिल को बोला था कि हम भगवत गीता के ऊपर बात करेंगे तो जरूर आना। पाटिल आ जाओ, जरा जल्दी आ जाओ, शाबाश। एक बार और कॉल ट्राई करते हैं, साथ रहिए। हाँ जी, नंबर मैंगो देने के लिए लिया था, अगर उठाना नहीं था तो। चौकना, अल कोविद मल कोविद के बच्चे। हम्म, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन लूदा पठा बरोंदा ग्रामर नु। जल्दी आ शाबाश। यार क्योंकि तेरी ऐसी की तैसी, ये मुझे लग रहा है इसको पता चल गया, लाइव में कॉल कर रहा है, कॉल नहीं उठा रहा है। इसको पता है लाइव में कॉल हो रही है, नहीं उठा रहा। ये बाद में मुझे मैसेज करेगा, यस मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ से हूं। ये मुझे बाद में करेगा, जब लाइव खत्म हो जाएगी ना, ये तब मेरी कॉल उठाएगा। जब पुत्र टेंशन ना लाए, मैं वो भी रिकॉर्ड करके चला देनी है। हाँ, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। मेरे साथ जो शानपति करता है ना प्राइवेट में, मैं एक चीज बता दूं, प्राइवेट कॉल हमारी किसी के साथ भी चल रही हो, वो ऑटो रिकॉर्ड पे है। मैंने ऑटो रिकॉर्ड पे रखी होती है, सीधी सी बात है भाई। हाँ जी, वो ऑटो रिकॉर्ड पे होती है, क्योंकि खासतौर पर अननोन नंबर जो होते हैं उनकी, ये जिनसे मुझे हल्की सी भी खुशबू आ जाए, उनको तो मैं टॉप पे रखता हूँ रिकॉर्ड में। इसलिए प्लीज मेरे साथ शरारतें ना किया करें। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें भाई, प्लीज प्लीज ज्वाइन ना करें भाई। मैं थक गया हूं, मैं लटक गया रिक्वेस्ट कर करके। बड़े बड़े समझदार लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, हमारे जानने वाले लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं। प्लीज भाई, प्लीज भाई, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, नॉन मुस्लिम्स को आने दें। आप लोगों के लिए स्पेशल स्ट्रीम होती है, तब ज्वाइन कर लेना भाई। क्या हो गया यार? हाँ जी, क्या हो गया? एक सनातनी भाई आए, उनको ले रहा हूँ। एक दूसरे भी आए थे, वो चले गए। जल्दी आए भाई, सनातनी दोस्त आए, जल्दी आए। नॉन मुस्लिम्स आए, ठीक। हाँ जी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही होगी, एक मिनट जरा। हाँ जी जनाब, अमित कौशिक हमारे साथ हैं जी। अमित भाई, हाँ हेलो। हेलो हेलो अमित भाई, हेलो। कैसे हैं? स्वागत है।
ہاں میڈم بڑا مزہ آیا آپ کا یہ اسٹریم دیکھ کے. اچھا یہ ایک منٹ تھوڑا امیت بھائی تھوڑا وہ اونچی ایک بولیے گا, آواز کم آ رہی ہے. ہاں اوکے میں اونچا جی جی بولتا ہوں. جی میں نے یہ ایک پوائنٹ رکھنا تھا کہ جیسے یہ لاسٹ میں آپ نے بولا نا کہ نالج, قرآن جیسے بولتا ہے کہ نالج بیسس پر ہمیں آگے چلنا چاہیے. گیتا میں ایسا ہے کہ وہ نالج نہیں ہے, کیونکہ جو گاڈ کانشیسنیس اس میں کہی گئی ہے وہ اٹ از ناٹ سبجیکٹ آف برین اور ہارٹ. ایک ہوتا ہے من, بدھی, اہنکار, ایگو, مائنڈ ہو گیا, باڈی ہو گیا, سائیکولوجی ہو گیا, برین ہو گیا. جو اس کے اینڈ میں لاسٹ آتا ہے وہ آتما آتی ہے, جیو آتما آتی ہے. تو ان سب کو چھوڑنے کے بعد ہی وہ اس کو سمجھ سکتا ہے, کیونکہ گاڈ کانشیسنیس کو نالج سے نہیں سمجھا جاتا ہے. یہ ایک وہ سیکنڈ چیپٹر, وہ اس کا ریفرنس میں آپ کو نیکسٹ میں دوں گا, کیونکہ اس میں وہ مسلم ہی اکثر وہ مورتی پوجا کے اگینسٹ وہ دیتے ہیں کہ گاڈ کانشیسنیس میں بھگوان کرشن نے خود ہی کہا ہے کہ جب گاڈ کانشیسنیس کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہو تو مورتی سے اس کی پوجا کیسے کرتے ہو. وہ آئی ول گیو یو دیٹ ریفرنس نیکسٹ آگے. ٹائم. ہاں نہیں نہیں بالکل. ہاں گیتا 4.2 بول گیا, گیتا چیپٹر 4 میں لکھا ہے یوگ, اس کو یوگ کہا گیا ہے, اس کو نالج نہیں کہا گیا ہے. نالج کا کیا مطلب, یوگ کا کیا مطلب ہوتا ہے, اٹ از اے پروسیس آف ٹرانسفارمیشن. جیسے جو ہماری موکش کی انڈرسٹینڈنگ ہے, موکش کیسے ہوتا ہے, وہ جب تمہاری ٹرانسفارمیشن, انٹرنل ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, ویدر اٹ از بائی اسٹلنس آف مائنڈ اور یور 100% ایفرٹ, سمرپن, سرنڈر ٹو, جیسے ہم کہتے ہیں کہ سرنڈر ٹو اللہ. ٹھیک ہے, کوئی اگر 100% اس کو سرنڈر کر جائے گا تو اس کو بھی موکش مل جائے گا. بھائی وہ بھائی ضروری جی نہیں بھائی ہے کوئی مورتی ہو بھائی یا کوئی نام ہو. ہاں بھائی کریکٹ. میری آواز آ رہی امت بھائی؟ جی ہاں جی آ رہی ہے, میں سن رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے بہت شکریہ. اچھا میں ایک چیز بولنا چاہ رہا تھا. دیکھیں آج جو ٹاپک ڈسکس ہوا ہے نا, اس کے اوپر کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ زیادہ ضروری ہے. جہاں سرنڈر کرنے کی بات کی وہاں انٹلیکٹ سرنڈر کرنے کی بات کی گئی ہے, مائنڈ سرنڈر کرنے کی بات کی. انٹلیکٹ اور مائنڈ سے انسان فیصلہ کرتا ہے, سوچتا ہے. اگر وہ شری کرشنا کو سمرپت کرنا ہے, سرنڈر کرنا ہے, تو آپ کی اپنی اچھا تو نہیں رہے گی, آپ تو ختم ہو جائے گا معاملہ. یہ بات ہو رہی ہے آج کے ٹاپک پہ. کریکٹ. یہ ہے کہ تقریباً ہاں میں سر سمجھ گیا, 13 کے قریب اور ہم نے پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں. اس میں یوگ بھی آئے گا, کرم یوگ آئے گا, ٹھیک ہے نا, کرم سنیاس آئے گا, کارما آئے گا. بڑے ٹاپکس آنے والے ہیں. یہ ٹاپک ایکس مسلم سے نے مجھے دیے ہیں نا جی. ہاں ٹھیک ہے. اب جو ہندوازم میں سرنڈر ہے وہ مائنڈ اور باڈی کا نہیں ہے, وہ آتما کا سرنڈر ہے. کیونکہ تو مائنڈ اور نہ تو میں مائنڈ اور مائنڈ ہوں نہ باڈی تو میں باڈی تو ہوں. ہاں نہیں, تو وہ شری کرشنا تو انٹلیکٹ کا سرنڈر کہہ رہے ہیں. وہ اگر ورس نمبر چیپٹر 3:31 اور 32 دیکھو گے نا, اس میں ایسا انٹرپریٹیشن آتا ہے کہ گاڈ از اسپیکنگ تھرو کرشنا. اگر وہ پرٹیکولر ورس میں بولے گا کہ سرنڈر ٹو اپنا انٹلیکٹ, God is not speaking through Krishna. Shri Krishna himself claimed to be God. اس نے کہا میں گاڈ ہوں, نہیں وہ اس میں not through سر Krishna. وہ اس میں فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کا چکر ہے. جو ہمارا اسٹینڈ ہے نا کہ گاڈ از اسپیکنگ تھرو کرشنا, تو کرشنا ہاں از انلائٹنگ پرسن. زبردست پوائنٹ رکھا. تو بھگوت گیتا کے اندر شری کرشنا فرسٹ پرسن ہے. بھگوت میری آواز گیتا آئی کے ہے نا اندر آپ کو؟ شری ہی از کرشنا اسپیکنگ فرسٹ آن پرسن ہے بہاف گیتا آف میں. گاڈ اور گاڈ از اسپیکنگ تھرو ہم ہے. اس میں شری فرسٹ کرشنا پرسن بھگوت ہے نا. گیتا میں فرسٹ پرسن ہے. کریکٹ. ہاں ہاں پروف کریں کہاں پہ ہیں شری کرشنا فرسٹ پرسن. مثال کے طور پہ فرسٹ جیسے وہ میں آپ کہتے کے ہیں کہ سامنے, آئی ایم دا گاڈ, مثال کے طور پہ ہاں کسی ورس میں آیا نا کہ where he says کہ آئی ایم دا گاڈ. نہیں میں آپ کے سامنے رکھتا آپ ہوں نا, آئی ایم گاڈ, لینگویج وہ میں بیچ اس میں بات, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ابھی بھگوت گیتا رکھ دیتا ہوں, ابھی رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, بھگوت گیتا رکھتا ہوں. دیکھتے ہیں بھگوت گیتا شروع کہاں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, بھگوت گیتا اوکے شروع کہاں سے ہو رہی ہے, ہم اس کو رکھ لیتے ہیں. 1 منٹ مجھے دیجیے گا بس. ہاں تھوڑا دھیرے دھیرے ڈسکشن ہو تو ٹھیک رہے گا, وہ جی 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 ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا. نہیں بالکل اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. سیکھیے کوئی بات نہیں. میری آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے, ڈسٹورشن ہو رہی ہے تھوڑی یار, مجھے لگ رہا ہے کلیئر ڈسٹورشن ہو رہی ہے کلیئر شاید. بالکل کلیئر. بالکل کلیئر ہے, واہ زبردست زبردست یار, دیٹس ویری گڈ. ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں آ رہی.
ان کو اپنی ٹھیک نہیں آ رہی ہوگی یا کچھ ان کا ہمارا مسئلہ کنیکشن ہوگا. مل گیا نا, ہمارا کچھ لگتا ہے کنیکشن ہے کچھ. ہاں